بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریح اعضائے انسانی ایک اہم مضمون ہے جو انسانی جسم کے مختلف اعضاء کی ساختمان بناوٹ، فعالیت کا مطلب اس کا کام کرنا اور ان کی باہمی ارتباط کو بیان کرتا ہے۔ ان کے یہاں کیا آنا چاہیے تھا، جو کیا گیا صاحب کتاب نے جی کی دے دیا، اور ان کے باہمی ارتباط کو بیان کرتا ہے۔ باہمی ارتباط کا مطلب یعنی ان دونوں عضو کا آپس میں، جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اور ایک دوسرے سے کیا واسطہ ہے۔ جی ان کے باہمی ارتباط کو بیان کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہر عضو کی تفصیل دی جاتی ہے، جیسا کہ دل، پھیپھڑے، جگر، گردے، دماغ وغیرہ۔ یہ اعضاء اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں جو انسان کی صحت اور زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تشریح کے ذریعے آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح یہ اعضاء مل کر جسم کے مختلف نظاموں کو کام کرتے ہیں جسم کے مختلف نظاموں میں کام کرتے ہیں یا مختلف نظاموں کا کام کرتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی تشریح اعضائے انسانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ انسانی جسم کی ساخت اور اس کی کارکردگی، یہ کارکردگی اب انہوں نے اردو میں بول دیا اور پیچھے آیا تھا فعالیت، وہ فعالیت کا لفظ وہ عربی کا تھا جی، اور کارکردگی کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ بات وہی ہے کہ ان کی بناوٹ اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ آپ کی علمی استعداد میں یعنی صلاحیت میں اضافہ کرے گا اور آپ کے مستقبل کے طبی علوم میں گہرائی پیدا کرے گا۔ جی صحت کی آگاہی، یہ مضمون آپ کو اپنے جسم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جس سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ اعضاء کی اہمیت اور ان کی دیکھ بھال کا علم آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی طرف راغب کرتا ہے یعنی رغبت دلاتا ہے۔ زندگی کی حفاظت، اعضاء کی صحیح معلومات حاصل کرنے سے آپ مختلف بیماریوں کی علامات کو پہچان سکتے ہیں اور بروقت یعنی وقت پر علاج کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علم آپ کو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 4، ذاتی ترقی، انسانی جسم کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے آپ کی فکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کو خود اعتمادی فراہم کرتا ہے۔ خود اعتمادی کا مطلب یعنی آپ اس میں خود بخود آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور آپ اپنی جسم کی بیماریوں کو دفع کر سکتے ہیں اور اس کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور فائدہ مند چیزوں کو آپ حاصل کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آپ کو خود اعتمادی فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں باخبر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی یہ تشریح اعضائے انسانی اور اس کی اہمیت آپ کے لیے نہایت دلچسپ اور مفید معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ مواد جمع مادے کی ہے۔ جی مواد جمع مادے کی ہے۔ یہ مواد پڑھنے اور سمجھنے پر آپ کو مجبور کرے گا۔ ایک پھنسی پھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر مواد پڑتی ہے، اور ایک مادہ ہوتا ہے، وہ مواد بھی اسی مادے سے بنی ہوئی ہے اور یہی مواد ہے، لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اس کو مواد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ خاص اس کا، اب جب مواد پیلی پڑ گئی، مواد وہ خون پیلا ہو گیا، اب یعنی پھنسی پھوڑا وہ پک گیا، اب اس میں مواد اکٹھی ہوگی، اسے نکال دو، نکالنے کے بعد اب پھنسی پھوڑا درست اور صحیح ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی مواد رکھ دیا گیا۔ یہ مواد پڑھنے اور سمجھنے پر آپ کو مجبور کرے گا کیونکہ یہ آپ کی صحت اور علم کی بہتری کے لیے ایک اہم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دماغ، اوپر آیا تھا نقشے میں دماغ، عربی میں کہتے ہیں اسے مخن، الدماغ مخ العبادہ۔ جی
مخن کے معنی دماغ کے ہیں۔ اعصاب انسانی جسم کے اعصاب نظام کا ایک اہم حصہ ہے جو جسم کے مختلف درمیان معلومات کی ترسیل کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ جی، اعصاب انسانی جسم کے اعصاب انسانی جسم کے اعصاب نظام کا ایک اہم حصہ ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کے درمیان معلومات کی ترسیل کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دماغ اس کے پورا جال پورے بدن کے اندر پھیلا ہوا ہے جس کا نام اعصاب ہے۔ جی، اعصاب کا کام کیا ہے؟ اعصاب کا کام ہے ترسیل، یعنی پہنچانا، ادھر سے ادھر کرنا۔ تو جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا، آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اعصاب کے کام دو ہوتے ہیں، ایک خبر رساں اعصاب ہوتے ہیں، ایک حکم رساں اعصاب ہوتے ہیں۔ یہ وہی اس کی تفصیل ہے۔ جی، یہ دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آیا دیکھو، یہ دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں اور دو اہم قسم میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ موٹر اعصاب جو دماغ سے عضلات تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور حسی اعصاب جو جسم کے مختلف حصوں سے معلومات کو دماغ تک منتقل کرتے ہیں۔ اعصاب کا یہ نظام انسانی جسم کی ہر ایک حرکت، احساس اور جسمانی عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کی ساخت میں نازک اور لچکدار خلیے شامل ہوتے ہیں۔ شامل ہوتے ہیں جو برقی اور کیمیائی پیغامات کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ بس خلیے یہ سمجھ لیجئے، یہ خلیہ بھی ایسے ہی ایک قسم کا جال ہے، اور جو اس کے کام آتے ہیں، ہر ایک کے خلیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جی، جو برقی اور کیمیائی پیغامات کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ افعال، جسم میں احساسات کی ترسیل جیسے درد، حرارت اور ٹچنگ وغیرہ، یعنی لمس۔ ٹچ انگلش کا لفظ ہے اور اردو کا لفظ ہے لمس، یعنی چھونا۔ اردو میں ہوگا چھونا، کہ کوئی چیز انسان کے بدن سے چھو گئی، یا انسان نے کسی چیز کو چھویا۔ جی، چھویا۔ تو یہ احساسات یعنی افعال، یعنی کہ یہ بدن درد محسوس ہوا، حرارت محسوس ہوئی، برودت یعنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، یا کسی نے ٹچ کیا یا کسی کو ہم نے ٹچ کیا، تو یہ تمام چیزیں دماغ تک اسے پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، حرکتی عمل کی کنٹرول۔ حرکتی عمل کا کنٹرول، جسم کے مختلف حصوں کی حرکت۔ نمبر 3، خودکار افعال کی نگرانی، جیسے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کا عمل۔ دل کی دھڑکن یہ خود بخود ہوتی ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے دل کی دھڑکن پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایسے ہی سانس، انسان چاہے نہ چاہے، جاگتا ہو، سوتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، بات کرتا ہو یا بات سنتا ہو، ہر وقت سانس چلتا رہے گا۔ وہ سانس کے عمل کو، سانس لینے کے اور سانس چھوڑنے کے عمل کو اپنے اوپر روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح دل ہے۔ چلو، سانس میں تو تھوڑا بہت عمل کا دخل ہو سکتا ہے کہ سانس لینا بند کر دے، چھوڑنا بند کر دے، لیکن وہ بھی ایک مقدار متعین وقت کے لیے ہے، آدھے منٹ، 15 سیکنڈ یا پون منٹ یا 1 منٹ، 1.5 منٹ، جس کی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن دل کی دھڑکن کو وہ روک نہیں سکتا۔ بس یہ مان لیجئے کہ سانس کی آمد و رفت کو بھی انسان روک نہیں سکتا، اس پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس لیے اس حرکت کو خودکار حرکت کہتے ہیں۔ خودکار حرکت کہتے ہیں۔ نمبر 3، خودکار افعال کی نگرانی۔ اچھا، یہی تو پڑھا تھا میں نے۔ ہاں، خودکار افعال کی نگرانی، جیسے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کا عمل۔ جی، اہمیت، اعصاب کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف جسم کے مختلف حصوں سے دماغ تک معلومات پہنچاتے ہیں، بلکہ حرکتی افعال کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جس کی بدولت ہم اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اعصاب کی کسی بھی قسم کی خرابی
اس کے زخم یا بیماری جسم میں شدید مسائل پیدا کر سکتی ہے، جیسے درد، کمزوری یا عدم توازن۔ اس لیے اعصاب کی صحت کا خیال رکھنا انسانی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعصاب کی درستگی کارکردگی کی بدولت انسان اپنی مختلف جسمانی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکتا ہے اور ان کے نقصانات انسانی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دماغ کی تصویر، جی اب دیکھو صاحب کتاب نے دماغ کی تصویر بھی دے دی سامنے، تاکہ آپ کے سامنے دماغ کی تصویر ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اوپر کام کیا ہے اور دماغ کو کس طرح بنایا ہے۔ جی اب یہ دماغ جو ہے اس کے سب سے اوپر جو اس پر 3 جھلی ہیں دماغ کے اوپر، ایک جھلی اعصابی نظام کی ہے، دوسری جھلی گدی نظام کی ہے، اور تیسری جھلی سب سے اوپر جو ہے وہ عضلاتی نظام کی ہے، کہ سب کا تعلق اعصاب سے جڑا ہوا ہے۔ جی نمبر 2، دل۔ مرکزی اعضائے رئیسہ میں سے دوسرا عضو وہ قلب ہے۔ دل اردو میں ہو گیا اور قلب یہ عربی کا لفظ ہے۔ دل عضو رئیس انسانی جسم کا ایک نہایت اہم اور مرکزی عضو ہے، جو خون کی گردش کا بنیادی کام انجام دیتا ہے۔ یہ ایک عضلاتی عضو ہے جو سینے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ دل کی ساخت میں 4 خانے یعنی 2 ایڑیاں یعنی اذن اور 2 وینٹریکلز یعنی بطن شامل ہوتے ہیں، جو خون کو درست سمت میں پمپ کرتے ہیں۔ جی اب دو نام لیں گے یہاں سے ہم صاحب کتاب، ایک تو اذن لیں گے اور دوسرا لیں گے بطن۔ اب دو نام استعمال ہوں گے، ایک تو اذن کا اور دوسرا بطن کا، اس کو یاد رکھیے گا۔ جی بتایا دل کی ساخت میں 4 خانے ہیں، 2 ایڑیاں یعنی اذن اور 2 وینٹریکلز یعنی بطن شامل ہوتے ہیں، جو خون کو درست سمت میں پمپ کرتے ہیں۔ دل میں موجود والو یعنی خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ دل کی دھڑکن کو ایک مخصوص برقی نظام، یہ انہوں نے انگلش میں دے دیا، انگلش میں سمجھ نہیں پاتا ہوں زیادہ، جی الیکٹریکل کنڈیشن سسٹم قائم رکھتا ہے۔ بس یہ سمجھو یہ برقی نظام کو انہوں نے انگلش میں بول دیا، ایک مخصوص برقی نظام قائم رکھتا ہے۔ انہوں نے برقی نظام کی تفسیر انگلش میں کی تاکہ انگلش والے سمجھ لیں، کیونکہ انگلش کا بھی اس سے بہت زیادہ واسطہ ہوگا، جو دل کی دھڑکن کو ترتیب دیتا ہے۔ اب اس کے بھی افعال ہیں، جس طرح دماغ کے افعال ہیں ایسے اس کے بھی افعال ہیں، کہ ان میں کیا کیا چیزیں فعال ہیں، کیا کیا کام ہیں ان چیزوں کے۔ جی خون کی پمپنگ، دل خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے تاکہ آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل ہو سکے۔ نمبر 2، آکسیجن کی فراہمی، یہ رگوں کے ذریعے آکسیجن کو مختلف اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 3، کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج، یعنی دل فضلہ مواد اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو واپس پھیپھڑوں کی جانب منتقل کرتا ہے تاکہ ان کا اخراج ہو سکے۔ تو ماشاءاللہ تفصیل ہے، یہ پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھ لیے انہیں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں آ رہی جس میں وضاحت ہو۔ یہ سمجھ میں تو ماشاءاللہ آ ہی رہا تقریباً سبھی کچھ۔ اہمیت، دل کی اہمیت انسانی زندگی میں بے حد زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف جسم کے ہر خلیے تک آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل کرتا ہے، ترسیل معنی پہنچانا، بلکہ جسم کی تمام بافتوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بافت لفظ آیا ہے جی یہ بافت لفظ انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو بعد میں کریں گے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ پہلے سے موجود ہے، اس کا جو ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اسے کس کھانے میں فٹ کروں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس کی تفصیل بتا دوں گا میں۔ جی بلکہ جسم کی تمام بافتوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
جسم کی تمام بافتوں کی کارکردگی، بافت کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جسم کے تمام افعال، وہ تمام اعضاء کی کارکردگیوں کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سمجھو کہ جسم کی تمام نظام کی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دل کی صحت کو برقرار رکھنا زندگی کی معیاری میں بہتری لاتا ہے، جبکہ دل کی بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ جب دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ایک صحت مند دل کے لیے متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور تناؤ کی کم سطحی برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دل کی حالت پر توجہ دینا اور باقاعدہ طبی چیک اپ کروانا بھی اہم ہے تاکہ بیماریوں کی جلد تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔ یہ صاحب کتاب نے دل کا نقشہ بنایا ہے۔ اب دیکھو دل کے اندر کتنے پمپ لگے ہوئے ہیں، دل کے اندر کتنے پمپ لگے ہوئے ہیں، اس پر رگیں بھی بچھی ہوئی ہے، جال بھی بچھے ہوئے ہیں، اور یہ کیسے کیسے خون کو سپلائی کرتا ہے اور غذا لیتا ہے۔ نمبر 3، جگر۔